السلام علیکم، میرا نام ہے فائزہ میر اکبر اور میرے چینل پہ آپ تمام ہی لوگوں کا خوش آمدید۔ حیات فاروقی کی حسین جھلکیاں، تیسرا حصہ۔ حضرت عمر کی فہم و فراست، ایثار اور ہمدردی، عدل و انصاف کے چند واقعات اس قسط میں شامل کیے گئے ہیں جو جذبہ ایمانی کی روشن مثال ہیں۔ فراست ایمانی۔ ایک مرتبہ قبیلہ مزحج کا وفد آیا، اس میں اشتر بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ شخص کون ہے؟ وہ اس کی طرف نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ قبیلہ مزحج کے ایک آدمی نے جواب دیا، یہ ہمارا آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا اس کو ہلاک کرے اور امت محمدیہ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ٹھیک 20 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ جب پیش آیا تو اس میں یہ شخص پیش تھا۔ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ امین المؤمنین رونے لگے؟ عمر بن خطاب مدینہ میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے اور ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے، ان میں گھوم رہے تھے تو ایک شخص سے گزرے جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس سے آپ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، وہ کام میں آ چکا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے آخر کہا کہ وہ کس کام میں لگا؟ تو اس نے کہا کہ جنگ موطا میں اس پر حملہ ہوا۔ پھر حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگ گئے اور اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کون تجھے وضو کراتا ہے؟ کون تیرا سر اور کپڑے دھوتا ہے؟ کون ایسا اور ویسا کرتا ہے؟ پھر ایک خادم کو بلایا اور اس کے لیے ایک سواری اور کھانے کا حکم دیا جو اس کے لیے بہتر اور مناسب تھا، یہاں تک کہ اصحاب محمد کی آوازیں بلند ہو گئیں جو کے ساتھ ان کی محبت اور مسلمانوں کے امور میں ان کا اہتمام دیکھ کر ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ بڑھیا کی خدمت۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریکی میں نکلے اور ایک گھر میں داخل ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو میں اس گھر کی طرف گیا، دیکھا کہ وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے ان سے کہا، اس شخص کا کیا ماجرا ہے جو تمہارے پاس آتا ہے؟ اس نے کہا، وہ اتنی مدت سے میری خبر گیری کر رہا ہے، میری ضروریات میرے پاس پہنچاتا ہے اور مجھ سے ہر تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ چل چلاتی دھوپ۔ حضرت عثمان کے ایک آزاد کردہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت عثمان کے ساتھ ان کے کچھ مال کے سلسلہ میں ایک دن سخت گرمی کے موسم میں مدینہ طیبہ کی جانب شرق ایک مقام عالیہ میں تھا کہ عثمان نے ایک دور سے آنے والے شخص کو دیکھا جو کہ 2 جوان اونٹوں کو ہنکاتا ہوا آ رہا ہے، اور حال یہ تھا کہ زمین کے اوپر سخت حرارت کی وجہ سے پروانوں کی مانند چنگاریاں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہوا اس شخص کو؟ ایسی سخت فضا میں چلا آ رہا ہے، اس کو ٹھنڈا وقت ہو جانے تک شہر میں ٹھہرنا چاہیے تھا، پھر شام میں نکلتا۔ وہ شخص کچھ اور قریب ہوا تو مجھ سے کہا، دیکھ تو صحیح یہ کون ہے؟ میں نے غور سے دیکھا اور کہا، ایک ایسا شخص نظر آ رہا ہے جو اپنی چادر کو سر پر امامہ کے طور پر باندھے ہوئے ہے۔ پھر وہ اور قریب ہوا تو حضرت عثمان نے کہا، پھر دیکھ۔ میں نے دیکھا وہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ہیں۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ تو امیر المؤمنین ہیں۔ تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا سر دروازے سے باہر نکالا ہی تھا کہ لو کا ایک جھونکا آیا تو پھر سر کو اندر کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے برابر آ گئے تو ان سے کہا، ایسے وقت میں کس چیز نے آپ کو باہر نکالنے پر مجبور کیا؟ تو فرمایا، صدقہ کے اونٹوں میں سے 2 اونٹ پیچھے رہ گئے تھے، باقی سب آگے بڑھ گئے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کو میں محافظوں تک پہنچا دوں، اور مجھے ڈر لگا کہ اگر یہ دونوں ضائع ہو گئے تو ان کے بارے میں اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، آپ پانی اور سایہ کی طرف آ جائیے، یہ کام ہمارے سپرد کر دیں۔ مگر آپ نے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ تم سائے کی طرف واپس جاؤ، اور خود آگے چل دیے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی نے ایک رات خواب دیکھا کہ گویا میں نے صبح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اور نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراب سے کمر لگا کر بیٹھے ہیں۔ ایک لڑکی کھجوروں کا طباق لے کر آئی ہے اور وہ حضور کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے طباق سے ایک کھجور اٹھائی اور فرمایا، اے علی، یہ کھجور کھاؤ گے؟ میں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ پھر دوسری کھجور اٹھائی اور پوچھا، اے علی، کھجور کھاؤ گے؟
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں۔ تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ اس کے بعد میں بیدار ہوا تو منہ میں مٹھاس کا اثر باقی تھا۔ میں نے وضو کیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت عمر محراب سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ارادہ کیا کہ ان سے رات کا خواب بیان کروں تو ایک عورت آئی، ہاتھ میں کھجوروں کا ایک طباق تھا۔ اس نے وہ طباق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور پوچھا، اے علی، کھجور کھاؤ گے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ پھر دوسری کھجور لی اور اسی طریقے سے پوچھا تو میں نے کہا ہاں۔ آپ نے اس کو بھی میرے منہ میں رکھ دیا۔ پھر ان اصحاب رضی اللہ عنہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیا جو دائیں اور بائیں جانب بیٹھے تھے۔ میں خواہش رکھتا تھا کہ وہ اور دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی، جب تمہیں حضور نے 2 کھجوریں دی تو میں کیسے تمہیں اور دے دوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے کہ ان کو خواب کیسے معلوم ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔